السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج ہم لوگ مراد آباد کے سفر پہ گئے تھے، جہاں پر حضرت مولانا سمیع الدین صاحب نے اپنا استعفیٰ سونپا، اس کے بعد میں ابھی ہم سفر ہی میں ہیں، مکمل سفر سے فارغ نہیں ہوئی، ابھی تک گھر نہیں پہنچے ہیں، لیکن گھر نہ پہنچنے سے پہلے ہی تقریباً 50 کلومیٹر کا سفر ہی کیا تھا کہ ایک لیٹر پیڈ جاری ہوا تھا، جس میں حضرت مولانا معراج الحق صاحب کو جمعیت کا لکھیم پور کا صدر بنایا گیا۔ لیکن اتنی جلدی، سوال یہ ہے کہ اتنی جلدی کیا لیٹر پیڈ حضرت مولانا سید ارشاد رشیدی صاحب کو جاری کرنا چاہیے تھا؟ نہیں۔ سوال کرتے ہیں حضرت مولانا مفتی طاء اللہ صاحب سے، جی بتائیں۔ دیکھیے، ہم لوگ سب لوگ مراد آباد گئے ہوئے تھے اور جمعیت کا کچھ انتشار تھا اس کو حل کرنے کے لیے، اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہی یہ لیٹر پیڈ کا آنا تشویشناک ہے، اور اس میں یہ بات جو کہی گئی ہے کہ حضرت مولانا سمیع الدین صاحب نے اپنی ذاتی عذر کی بنیاد پر جو ہے استعفیٰ دیا ہے، یہ بات قطعاً غلط ہے اور بالکل جھوٹی بات ہے۔ لیٹر پیڈ پہ جو بات لکھی جائے وہ تحقیق سے اور وضاحت کے ساتھ لکھی جائے، اس لیے کہ ہم سب لوگ اکیلے، مولانا سمیع الدین صاحب نے تنہا اکیلے استعفیٰ نہیں دیا ہے، بلکہ علماء کرام کی ایک ٹولی تھی جو ساتھ میں ان کے گئی ہوئی تھی، اور ان سب نے استعفیٰ سونپا ہے۔ اس لیے صرف حضرت مولانا سمیع الدین صاحب کو نشانہ نہ بنایا جائے، جیسا کہ لکھنؤ سے جو لیٹر پیڈ شائع کیا گیا ہے اس میں صرف حضرت مولانا سمیع الدین صاحب کو نشانہ بنایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی ذاتی عذر کی بنیاد پر جو ہے استعفیٰ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل قطعاً ایسا درست نہیں ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا مفتی طاء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ مولانا سمیع الدین صاحب نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ ذاتی وجوہات کی بنا پہ نہیں دیا ہے، بلکہ تمام جو حضرت مولانا سمیع الدین صاحب کے ساتھ میں جو علماء کرام گئے تھے، کوئی سب جمعیت کے عہدیدار تھے، لیکن بات کرتے ہیں حضرت مولانا علیم الدین صاحب بھی یہاں موجود ہیں، جو تندوا کے جامع مسجد کے امام ہیں۔ میں ان سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت یہ بتائیں کہ اتنی جلدی کیا لیٹر پیڈ کا جاری کرنا، ابھی حضرت سفر ہی پہ ہیں اور سفر ابھی مکمل نہیں ہوا کہ لیٹر پیڈ جاری ہو گیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن حضرت مولانا شاہد رشیدی صاحب نے جو حضرت صدر محترم صاحب سے عرض کیا تھا، فرمایا تھا کہ جو فریق بنایا گیا ہے، ذمہ داریوں کے ان کے سر دی گئی ہیں، ان کو دیکھ لیں اور 1 مہینے تک تقریباً انتظار کر لیں، چونکہ کہا گیا ہے کہ سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، مل جل کر کے کام کریں گے، اس لیے 1 مہینہ تو دیکھنا ہی چاہیے۔ لیکن حضرت صدر محترم نے جب استعفیٰ سونپا، اس کے بعد میں فوری ہی طور پر خود حضرت والا حضرت مولانا اشہد رشیدی صاحب نے لیٹر پیڈ شائع کر کے دوسرے صدر محترم کا انتخاب کر دیا، یعنی حضرت مولانا مفتی معراج الحق صاحب کا۔ تو شاید ہم سب کم فہم اور چھوٹی سمجھ کے ساتھ یہ جان سکتے ہیں کہ اتنی جلد بازی میں یہ فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن بڑوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس میں خیر ہی ہوتی ہے، لہٰذا ہم سب کو قبول کرنا چاہیے اور بہتر کوئی تلاش کرنی چاہیے جس میں واقعی اتحاد قائم ہو سکے، اور ہم اپنے ضلع لکھیم پور کے سبھی علماء مل جل کر کے جمعیت کے پلیٹ فارم سے کام کر سکیں، جس سے قوم و ملت کا فائدہ ہو۔